اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ اب تیسرے پیغمبر ادریس علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ ادریس علیہ السلام شیت علیہ السلام کے بعد آئے اور انہوں نے بھی اللہ کا پیغام آگے بڑھایا۔ قرآن میں 2 جگہوں پر ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جس میں سورہ مریم میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک سچے انسان تھے اور ایک نبی تھے، اور ہم نے انہیں بہت اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اور ہم نے انہیں بہت اونچے مقام پہ پہنچا دیا۔ ادریس علیہ السلام بہت ہی صبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جنہوں نے تمہیں فالو کیا ہے وہ جو بھی اچھے کام کریں گے ہم ان کی دگنی نیکی تمہیں دیں گے۔ اب ادریس علیہ السلام کو لگا کہ اس طرح سے ہم کتنی نیکیاں پا سکتے ہیں۔ اب عمر تو میری ہو چکی ہے، ہم چاہیں تو اس عمر کو اگر تھوڑا سا اور بڑھا لیں تو ہم جتنے لوگوں کو اچھے کام کے لیے، جتنے لوگوں کو اپنے فالوور بنائیں گے اور وہ جو بھی اچھا کام کریں گے تو ہمیں اس کی نیکیاں دگنی ہو کے ملیں گی، تو ہم کیوں نہ اس کی کوشش کریں۔ تو ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے کہا کہ وہ ان کی مدد کریں، تو وہ فرشتے تیار ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اپنے پیٹھ پہ بٹھایا اور پھر وہ ان کو پہلی جنت پہ لے گئے، پھر وہ انہیں دوسری جنت پہ، پھر تیسری جنت پہ اور پھر چوتھی جنت پہ۔ اب چوتھی جنت پہ جب ادریس علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی۔ تو موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو انہیں بہت تعجب ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اور ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر کے لے آؤ، اور وہ کہاں ان کو قبض کرنی تھی؟ چوتھے جنت پہ۔ تم چوتھے جنت پہ جاؤ اور ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر کے لے آؤ۔ تو اب موت کے فرشتے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو چوتھی جنت سے کیسے ان کی روح قبض کریں گے، وہ تو دنیا میں ہیں، ہم ان کو چوتھی جنت سے کیسے لے آئیں گے؟ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور ادریس علیہ السلام اس وقت چوتھی جنت پہ ہی تھے، تو موت کے فرشتے نے ان سے اجازت لی کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے آپ کو لے جانے کے لیے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دے رکھی تھی ہم رسولوں کو، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کو یہ پاور دے رکھی ہے کہ بنا اجازت موت کے فرشتے بھی انہیں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے چوائس بھی دی تھی کہ وہ چاہیں تو عمر اپنی دنیا میں بڑھا کر جی سکتے ہیں جتنا چاہیں، اور یا ان کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا چنا۔ تو ادریس علیہ السلام کو سے جب موت کے فرشتے نے کہا کہ آپ کی روح اللہ نے قبض کرنے کو ہم کو حکم دیا ہے، تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی اور موت کے فرشتے نے ان کی روح وہیں پہ قبض کر لی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی ہے چوتھی جنت پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ اور اسی میں ہی قرآن حدیثوں میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے تو انہوں نے ادریس علیہ السلام کو چوتھی جنت میں دیکھا تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ ادریس علیہ السلام چوتھی جنت پر ہیں۔ تو یہ ادریس علیہ السلام تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میسج دے کر بھیجا، اور انہوں نے اللہ کے میسج کو لوگوں تک پھیلایا۔ اس وقت تک شرک نہیں تھا، بت پرستی نہیں تھی، لوگ ایک ہی خدا کو مانتے تھے لیکن کام غلط کرتے تھے۔ اب ادریس علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کافی سمجھایا، بتایا کہ کون چیز صحیح کون نہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام میں پڑھا ہے کہ قابیل کی جو قوم تھی وہ برے راستے پر تھی، وہ غلط راستے پر چل دی تھی، تو ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ادریس علیہ السلام اور شیت علیہ السلام نے کافی کوشش کری اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے گئے۔ جو صحیح چیز کرنے کی تھی، جو اللہ نے کہا تھا وہ ان سے کرنے کو کہا، اور جو چیزیں اللہ نے منع کی تھیں انہیں بتایا کہ وہ چیزیں انہیں نہیں کرنی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اللہ کا پیغام جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے پھیلایا۔ اس کے بعد ہم چوتھے پیغمبر پر آئیں گے جو نوح علیہ السلام ہیں، اور ان کے بھی بہت ہی اچھے قصے ہیں جو کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ لوگ ان ناموں کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جو آپ پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو دوبارہ ریویژن ہو جائے گا، اور دوسرا کہ آپ دوسروں کو بھی اسی طرح سے سمجھا پائیں گے اور ان کو بھی دین کے بارے میں معلومات دے پائیں گے کہ کتنے پیغمبر آئے، انہوں نے کیا کیا کیا، کیسے کیا، اللہ نے کیسے ان کو میسیجز بھیجے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اور دوسروں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں تک اسے پہنچائیں، کیونکہ اسلام کو پھیلانا ہمارے جو پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، وہ ہم ان کی امت ہیں، تو ان کی باتوں کو پھیلانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ تو ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو، ہم اسلام کو پھیلائیں، اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ انہیں سمجھ سکیں، لوگ ہمارے دین کو سمجھ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، کل پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے۔